سردیوں کی دھوپ ہو اور چارپائی پر بیٹھے آپ یہ کنو کھا رہے ہوں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے یہ جو کنو کھاتے ہیں یا موسمی مالٹا کھاتے ہیں، یہ آپ تک کن مراحل سے گزر کر پہنچتا ہے اور ایک عام کسان کو کتنے چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے؟ پاکستان آج دنیا میں سٹرس ایکسپورٹ کرنے والے اور پروڈیوس کرنے والے ممالک میں کہاں پر کھڑا ہے؟ آپ کو آج یہ پوری کہانی سنائیں گے۔ میں موجود ہوں اس وقت چک 58 شمالی میں، سرگودا جو سب سے بڑا یا ون آف دا بگیسٹ فارمز آف پاکستان ہے۔ ڈو یو نو پاکستان سٹرس فروٹس کی 60 سے زائد اقسام پیدا کرنے والا ملک ہے، اور کنو پہلی مرتبہ پنجاب میں نہیں بلکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کلٹیویٹ کیے گئے۔ امریکہ کے کلچرل ڈپارٹمنٹ نے اس کے پودے مختلف ممالک کو ایز اے گفٹ دیے، جن میں اس وقت کے ہندوستان کے شہر لائل پور کا ایگریکلچرل کالج بھی شامل تھا، جسے اب ایگریکلچرل یونیورسٹی فیصل آباد کہا جاتا ہے۔ لائل پور کالج نے اس کی ابتدائی فصل تیار کی اور پھر آس پاس کے علاقوں میں اسے کاشت کیا، تب سرگودا کی مٹی اسے سب سے زیادہ راس آئی، اور آج یہ حال ہے کہ کنو اور سرگودا always get along with each other۔ پھر ود ان فیو ایئرز پاکستان دنیا بھر میں کنو ایکسپورٹ کرنے والے ٹاپ 10 کنٹریز میں آ گیا، مگر ایز یوزول پھر کچھ سالوں میں سین آف ہونے لگا اور اب پاکستان 15ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ اوور آل ایز اے بزنس، ہاں جی، یہ کیسا ایک اوور آل بزنس تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں خرچہ بہت ہے، ہمیں آمدن بہت کم آ رہی ہے۔ لیکن ہم تو سنتے ہیں کہ فارمر بڑا یہ کما رہے فارمر ہیں۔ نہیں کما رہے، ہم نے دیکھا نا، یہ ابھی ایک پورا سال ہم اس پہ محنت کیا ہے، اس میں کھادیں ڈالی ہیں، اس کو پہلے ٹریکٹر سے چلایا، وہ ڈیزل کا دیکھ لیں، کھادیں ڈالی ہیں، سپرے کی ہیں 2-3 بار، اس کے بعد اس سٹیج پہ پہنچا ہے۔ پاکستان میں سٹرس پھلوں کی ٹوٹل اینول پروڈکشن تقریباً 25 لاکھ ٹن ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ کنو کا ہے۔ سٹرس فروٹ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کیے جاتے ہیں، جن میں سے 4 لاکھ ایکڑ پر محض کنو ہوتا ہے، اور اس میں سرگودا کا حصہ 2.25 لاکھ ایکڑ ہے۔ یوں صرف ذائقے یا معیار ہی نہیں بلکہ مقدار میں بھی سرگودا سب سے آگے ہے۔ آج فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، خانیوال اور ملتان سمیت KP کے بھی کچھ علاقوں میں کنو پیدا ہوتا ہے، مگر ذائقے میں سرگودا کا کنو ہیز نو میچ۔ بڑا جوسی ہے، میٹھا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ پاکستان فروٹ جنرل کے مطابق 98% سے زیادہ سٹرس فروٹ پنجاب میں کاشت کیا جاتا ہے، جس میں 70% حصہ کنو کا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مرکز بھی سرگودا ہے۔ کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ تو ہمارے ابا اجداد سے شروع ہوا ہے نا جی، اور تب سے آپ سٹرس سٹرس پروڈکشن ہے، ہمارا یہ علاقہ ہے ہی سٹرس کا جی۔ صرف سرگودا میں پھلوں کو پروسیس کرنے والی تقریباً 300 سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹریز ہیں۔ باغ سے اتارے ہوئے پھلوں کی صحت اور سائز کے مطابق اسے A یا B کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ B کیٹیگری ملک میں فروخت کے لیے رکھی جاتی ہے، جبکہ A کیٹیگری دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے، جس میں دبئی، روس، ملیشیا، بنگلہ دیش، یورپ، کینیڈا، امریکہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے پھل کنو کی پروڈکشن میں بتدریج کمی آ رہی ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہم اس پھل سے محروم بھی ہو سکتے ہیں اگر تمام تر احتیاطی تدابیر نہ کی گئیں۔ حکومت پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو، وہ آپ لوگوں کو کتنا سپورٹ کرتی ہے اور کتنا نہیں کرتی؟ گورنمنٹ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی جی، ہم خود نرسری سے پودا خریدتے ہیں، جو آج کل 250 روپے کا مل رہا ہے ایک پودا، اچھا۔ اور ادھر سے لے کر جب تک یہ جوان پودا ہوتا ہے، پھل لینے کے قابل ہوتا ہے، اس ٹائم تک گورنمنٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی سٹیج پہ نہیں، کسی سٹیج پہ نہیں۔ ادھر ہمارے سرگودا میں بھی آفس ہے محکمہ زراعت کے، آج تک ہمارے گاؤں کا کسی نے وزٹ نہیں کیا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے یوں تو سٹرس کی پروڈکشن بہتر بنانے کے لیے کچھ شہروں میں سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنا رکھے ہیں، اور حال ہی میں سٹرس انڈسٹری کی بحالی کے لیے 1.5 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں، مگر لوکل فارمرز اس سے بالکل بھی خوش نہیں۔ پاکستان یوں تو اپنے آپ کو ایک ایگریکلچرل لینڈ، ایگریکلچرل کنٹری تصور کرتا ہے، کہتا ہے، لیکن گراؤنڈ پر چیزیں کچھ تتر بتر ہیں۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس چیز پر جڑ جائے, کمیٹڈ ہو جائے کہ اس نے اپنے کسان کو, اس نے اس ہریالی کو, اس نے یہاں سے پیدا ہونے والی چیزوں کو بہت بڑے پیمانے تک اوپر لے کر جانا ہے اور ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ لے کے جانا ہے. تو پھر یہ پھل, سبزیاں, کپاس, نہ جانے کیا کیا جو ہماری پہچان ہے, جو اس مٹی کی شان ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی, اور نہ کہ صرف پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کر پائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل, کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کو بھی حل کر پائیں گی. ضرورت, میں پھر دہراؤں گا, ایک امر کی ہے اور وہ ہے ڈیڈیکیشن.